ہمارے ہاں کی جدید شاعری میں ایک چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ ہے کلاسیکیت۔ کلاسیکیت کا مطلب روایتی ہونا نہیں ہے، بلکہ کسی فن میں دوام کا جو عنصر ہوتا ہے وہ جس وجہ سے پیدا ہوتا ہے اسے کلاسیکیت کہتے ہیں۔ کلاسیکی پن یعنی جس کی ہر دور میں ہر مرحلے پر شاعری بلکہ تمام تخلیقی فنون کو لازمی ضرورت ہے، وہ ہے لفظ اور اس کے معنی میں تعلق کے نئے نئے زاویے پیدا کر کے دکھانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اظہار، بلندی تخیل اور لفظ پر ماہرانہ تخلیقی قدرت، یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ میسر آ جائیں کسی شاعر کو تو اس کی شاعری میں ایک رنگ دوام پیدا ہو کر رہتا ہے، اور وہ چاہے جزوی ہو چاہے محدود ہو، لیکن شاعری کو بہرحال اگلے زمانے تک منتقل کرنے کی سب سے بڑی قوت ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں جیسے پیش نظر رہنی چاہیے، بالکل مبتدیانہ سی کچھ چیزیں، کہ لفظ پر قدرت، اس کا مطلب ہے لفظ پر تخلیقی تصرف کی صلاحیت، یعنی لفظ کے معروف معانی میں تصرف کر سکنے کی ایسی صلاحیت جو وہ نئے معنی یا معانی کی نئی اسکیم میں خوبصورتی پیدا کر دے۔ معنی بڑے ہوں لیکن ان کا وصف لازم یا ان کا بنیادی وصف ان کی خوبصورتی ہو، یعنی معنی کی ذہن میں جو وقت ہے اور جن بنیادوں اور جن دلائل پر ہے، معنی کو اسی سطح عظمت پر رکھتے ہوئے اس میں خوبصورتی کا کوئی ایسا عنصر داخل کر دینا جو اس کی ذہنی قدر و قیمت میں بھی اضافہ کر دے۔ تو اس کو جیسے یہ حسن معنی ہے، معنی آفرینی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ کلاسیکی شاعری میں، یعنی کلاسیکی سے اب وہ ماضی کی شاعری مراد نہیں ہے، یعنی معیاری شاعری، فن، اظہار، تخیل، ان سب کا روایت میں ایک معیار طے ہو جاتا ہے، تو روایت اپنے آپ کو بدلتے ہوئے بھی ان اقدار کو اور ان معیارات کو برقرار رکھتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ انہیں برقرار رکھتی ہے بلکہ ان میں نئے نئے پہلو بھی جو ہے وہ پیدا کرتی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ معنی محض تأثر کی طرح نہ ہوں، مضمون صرف واقعے کی طرح نہ ہو، لفظ صرف لغوی اپنے لغوی مفہوم اور حدود تک محدود نہ ہو۔ تو غرض یہ کہ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ معنی جیسے ذہن کے لیے بھی قابل قدر، یا یہ کہ اس کو روشن کر دینے کی طاقت رکھنے والے اگر ہوں تو کیا کہنے، لیکن بہرحال معنی کی کم از کم سطح یہ ہے کہ وہ ذہن بھی انہیں تشکر کے ساتھ قبول کرے یا تائید کے ساتھ قبول کرے یا انہیں اپنے لیے قابل غور بنا لے۔ تو یہ جو معنی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹھوس معنی، اقداری معانی، آئیڈیاز کی سے نسبت رکھنے والے معانی، یہ محض تاثراتی نہیں ہوتے، یعنی ایک تاثر پیدا کر دیا، ایک تھرل سا پیدا کر دیا، ایک
احساس کو جیسے بیدار سا کر دیا، آدمی کو اندر سے چونکا دیا، تو صرف اتنا کر دینا کلاسیکی معیارات کے مطابق کافی نہیں ہے، بلکہ یہ جیسے معنی کی سطح کو کم کرنے والا عمل ہے۔ یہ شاعر خلاق شاعر نہیں مانا جائے گا۔ تو معنی کی تعریف یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر قابل قبول اور خوبصورتی ان پر مستزاد ہو، یعنی وہ معنی کی کوگنیٹو ویلیو کو بھی برقرار رکھیں، معنی کی علامتی جو اسکیم ہے اس کو بھی بحال رکھے، اور پھر اس کی ایک احساساتی یا تخیلی تشکیل نو کرے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے بڑا شاعر ہوتا ہے۔ تو آج اسی پہلو سے کہ ہم جیسے نئے شاعروں کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھیں جو خود ان کی شاعری کی عمر بڑھانے میں ان کے کام آئیں۔ تو اس کے لیے جیسے آج ایک غزل منتخب کی ہے، تو اس کے مطالعے سے جیسے بہت ساری چیزیں جو ہمارے اغراض ہیں وہ یہ مطالعے کے دوران ہی میں واضح ہوتے چلے جائیں گے، اور شاید یہ جیسے خود بخود کھل کے سامنے آ جائے گا کہ ہمیں جدید شعری روایت میں کن بہت ضروری چیزوں کو پیدا کرنے کی تاحال ضرورت ہے۔ تو اب یہ مطلع ہے کہ بہت مشغول ہے وہ آنکھ تجدید تغافل میں، بہت، اور کلاسیکی بیان صلابت کے ساتھ ہوتا ہے، مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جیسے ڈے لائٹ میں ہوتا ہے، اس میں ابہام پیدا نہیں کیا جاتا، بلکہ بلندی مضمون یا فنکارانہ پیچیدگیوں کی وجہ سے اس میں ایک اوجھل پن موجود تو رہتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جیسے وہ بیان سے باہر ہو اور آپ اس کو لا کے بیان کا حصہ بنائیں۔ کلاسیکی روایت یہ ہے کہ ہر استعداد والا اپنی استعداد کے فرق کے مطابق اس شعر کی تحسین یا اس پر تنقید کر سکتا ہے۔ تو تحسین اور تنقید دونوں کے اسباب واضح ہوتے ہیں، یعنی وہ جیسے قانون کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کا جو ایک اندھیرا سا ابہام ہوتا ہے وہ یہاں نقص اور عیب گنا جاتا ہے، کہ بات کو مضبوطی سے کہو اور بات کی سطح کو، یعنی معنی کے پہلو سے بھی اور اظہار کی ندرت اور خلاقی کی جہت سے بھی ایسا رکھو کہ لوگوں کو اس تک پہنچنے میں تھوڑی رکاوٹ، تھوڑی دقت، یا اس کو دیکھنے میں ایک ایسی کشش محسوس ہو جو انہیں یہ باور کروائے کہ میں نے ادھورا سمجھا اور اس کے اندر موجود پورے پن کی طرف متوجہ ہوں، اسے بار بار پڑھوں گا۔ بہت مشغول ہے وہ آنکھ تجدید تغافل میں، کمی سی رفتہ رفتہ آ گئی دل کے توکل میں۔ اب اس میں یہ دیکھنا ایک پہلا قدم یہ ہے کہ لفظ اور ان کے درمیان پائی جانے والی مناسبتیں، اور لفظ اور اس کے لغوی مفہوم سے تجاوز کرنے والی کچھ جیسے قوتیں اس لفظ میں سے کیسے ابھاری گئی ہیں۔ تو بہت ظاہر ہے بہت عام لفظ ہے، لیکن یہاں بہت مشغول کی جہت سے ہونے کی وجہ سے، مشغول کی کیفیت ہونے کی وجہ سے یہ محض ایک لغوی یا روزمرہ کے مفہوم تک محدود نہیں ہے،
وہ میں عرض کرتا ہوں کہ بہت کا مطلب ہے معمول سے زیادہ، اور دوسرا مطلب ہے غیر معمولی، یعنی یہ تو جیسے پہلی مرتبہ ہوا ہے، تو ایک جیسے استعجاب اور تعجب بھی بہت میں پوشیدہ ہے۔ تو اس کے دو مفہوم ہو گئے جو سامنے کے ہیں، کہ معمول سے زیادہ جبھی بہت کہا ہے، اور معمول سے اتنا زیادہ ہے اپنی نسبتوں کی وجہ سے کہ یہ غیر معمولی ہے، یعنی ایسا یہ بہت اچنبھا پیدا کرتا ہے، یہ بہت مقداری نہیں ہے، یہ قابل پیمائش نہیں ہے، ان معنوں میں غیر معمولی ہے، کیونکہ بہت کا لفظ وہ اب جس چیز سے منسوب ہے، جس چیز کو بہت کہا جا رہا ہے، اس کا اصل معنی اس چیز کی نسبت سے طے ہوتا ہے۔ تو کیونکہ وہ آنکھ تجدید تغافل میں مشغول ہے، تو بہت میں ایک غیر معمولی پن ہے۔ بہت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو روزمرہ میں ہے، کہ صرف، فقط، یعنی بہت مشغول ہے کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اب اسے کوئی مصروفیت اور کوئی شغل نہیں ہے، اس کی ساری کی ساری توجہ اسی کام پر جو ہے وہ مرتکز ہے۔ تو بہت میں گویا صرف اور فقط کا، یعنی آل ایکسکلوسیونیس کا پہلو بھی روزمرہ کے استعمال میں بھی ہے۔ اب یہ مشغول کا جو لفظ ہے، یہ مصروف کے مفہوم میں بظاہر ہونے کے باوجود اس سے اپنی ماہیت میں مختلف ہے۔ تو وہ میں عرض کرتا ہوں، یعنی بہت مصروف ہے کہہ دیا جائے تو اس کے مطلب فوری مفہوم میں کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن اس کی خوبصورتی اور اس کے معانی کے اندرونی جو تشکیل کا عمل ہے وہ متاثر ہو جائے گا اور وہ سطحی ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ مشغول کا کیا مطلب ہے، یعنی مشغول اور مصروف ہم لوگ جیسے ایک دوسرے کے بدل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور عام مکالمے میں وہ اس کے فرق کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو لیکن مشغول اور مصروف میں بہت جوہری اور بنیادی فرق ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ مشغول یعنی شغل میں مشغول، کسی کام میں مشغول، کسی خیال میں مشغول۔ غرض مشغول ہونے کی جتنی بھی سچویشنز ہیں وہ سب جیسے اس میں اکٹھی بھی کر لیں تو ان سے فرق نہیں پڑتا، وہ ہے انہماک کے ساتھ ایک ہی کام میں لگا ہوا۔ مشغول وہ شخص ہوتا ہے جو ایک کام منتخب کر کے اب اسی میں ڈوبا رہتا ہے، اسی میں منہمک اور مگن رہتا ہے، اسی میں کھویا رہتا ہے۔ یہ زیادہ واضح ہے کہ کوئی کام ایسی اہمیت اور پسندیدگی کے جذبے سے کرنا کہ وہ کرتے ہوئے پھر ادھر ادھر کا ہوش نہ رہ جائے، بس صرف میں ہوں اور وہ کام ہے۔ تو اس انہماک کو گویا مشغول ہونا کہتے ہیں، یعنی کھویا ہونا، بے خود ہونا۔ تو ایک تو یہ کہ پھر دوسرا یہ ہے مشغول میں آنکھیں بند ہونا بھی اس کی بہت عام نسبتوں میں سے ہے، یعنی مشغول ہونے کا اظہار آنکھیں بند کر لینے سے بڑھ جاتا ہے۔ تو آنکھیں بند کرنا گویا مشغول ہونے کے جو ہیں وہ مشغول ہونے کی ایک صورت بن جاتی ہے۔
تو یہاں کیا ہے کہ منہمک ہیں، کھوئے ہوئے ہیں اور اپنے اندر فوکسڈ ہیں، یعنی اب شغل میں ایک داخلی پن پیدا ہو گیا، آدمی اپنے علاوہ چیزوں میں مصروف ہوتا ہے اور آدمی اپنے لیے مشغول ہوتا ہے، یعنی مصروف وہ جو کھپا ہوا ہے دوسری شے میں، جو جسے تھکا دیا ہے اس کام نے، اور مشغول وہ کہ جو مطلب یہ کہ اس کام کو اس طرح کر رہا ہے گویا اپنی تعمیر نو کر رہا ہے، گویا اپنے آپ کو طرح طرح سے بنا رہا ہے۔ تو یہ جو مشغولی ہے، اور مشغولی کے عام استعمال میں بھی ہے کہ جب ہم مشغولی کہتے ہیں تو اس میں باطن جو ہے وہ ظاہری کام پر حاوی ہوتا ہے، یعنی مشغولی ایک حال کی طرح ہوتی ہے جو آدمی اپنے باطن پر نظر کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مشغولی دل کا فعل ہے، قلب کا حال ہے، تو اس پہلو سے یہ باطن سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عشق اور حسن، عاشق اور محبوب کی جو ایک پیراڈائم ہے اس سے جیسے واضح نسبت رکھتا ہوا، بلکہ اس کے ساتھ مخصوص کلمے کی حیثیت اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی محبوب کے خیال میں مشغول۔ اب یہ بالکل صحیح فقرہ ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں محبوب کے تصور میں مصروف تو یہ غلط فقرہ ہے۔ اسی طرح یہ کہ اپنے آپ کو سیر کرنے میں مصروف، یہ غلط فقرہ ہے، وہ یہاں مشغول کا لفظ لایا جائے گا تو وغیرہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مراقباتی سی کیفیت جس میں باطن غالب ہے، اور باطن بھی اسی کا جو مشغول ہے۔ تو جیسے ہم اپنے اندر کی سیر کرتے جائیں اور اپنے اندر کی ساری دنیا میں جس کا نام چل رہا ہے اس نام کو نظر میں رکھ کے اپنی دنیا کی جو ہے وہ ترتیب نو کرتے جائیں، یعنی اس کی پسند کے مطابق بناتے جائیں، اس کے مرتبے کے لائق بناتے جائیں، تو پھر یہ مشغولی کی بہترین عارفانہ، عاشقانہ اور مجذوبانہ صورتیں ہیں۔ تو ایک یہ ہوگا کہ اپنے اندر فوکسڈ، آنکھیں بند کر کے اپنے اندر نظریں گاڑے ہوئے، اور یعنی آنکھ بند کر کے مشغول۔ تو اب اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مصروف اور مشغول میں بہت بنیادی فرق ہے، وہ یہی ہے کہ مشغول داخلی اور باطنی، مصروف خارجی اور ظاہری، اور مشغول جیسے مراقباتی ہے اور مصروف عملی ہے۔ اسی طرح مشغول قلبی ہے، مصروف ذہنی اور فعلی ہے۔ تو اسی طرح مشغول جو ہے وہ اختیاری ہے، یعنی وہ اختیار کے ساتھ فوکسڈ ہے، اور مصروف جو ہے وہ احساس جبر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح مشغول گویا راحت میں ہے، طمانینت میں ہے، اور مصروف محنت میں ہے، مجاہدے میں ہے۔ تو اسی طرح مشغول، یہ سب میں جیسے جلدی کہہ رہا ہوں، لیکن ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ اس پہ ذرا سا رک کر غور کرنا چاہیے۔ تو مشغول جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہش پوری ہونے کے بعد مشغول ہوتا ہے، یعنی مشغول پا لینے کے بعد مشغول ہے، اور مصروف جو ہے وہ پا لینے کے لیے مصروف ہے، پا لینے سے پہلے کی حالت مصروفیت ہے۔
تو اور وہ بھی پانا بھی یقینی نہیں ہے، مشغول میں پایا ہوا یقینی ہے، مصروف میں پانا مطلوب ہے لیکن پا لینا یقینی نہیں ہے۔ تو اسی طرح مشغول جو ہے وہ تجربے کے ساتھ ہے، مشغولیت ایک تجربہ، ایک کیفیت، ایک حال ہے، اور مصروفیت تجربے کے بغیر ہے۔ مصروفیت میں آدمی تھکن کا تجربہ کرتا ہے، جس چیز کے لیے یا جس چیز کی خاطر مصروف ہے اس سے کوئی داخلی مناسبت یا کیفیت انگیز فعال نسبت نہیں پیدا کر پاتا۔ تو اسی طرح مشغول جیسے اپنے آپ میں اضافہ کرنا ہے، مشغولی سے پہلے جتنا ہوتا ہے مشغولی کی حالت میں اس میں اضافہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے، لیکن مصروف ہے صرف ہونا، خرچ ہونا، کھپنا، یعنی مصروفیت سے پہلے میں جتنا ہوتا ہوں مصروفیت کے بعد اتنا نہیں رہتا۔ تو غرض اس طرح، اور یہ سب جو ہے وہ صرفی نحوی قاعدے سے بالکل ٹھیک امتیازات ہیں جو میں نے عرض کیا، مطلب اس کی تائید جیسے لغاتوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب اسی طرح بہت مشغول ہے، یعنی اپنے آپ میں گم ہے، وہ آنکھ ایک استعارہ ہے روایت میں، کلاسیک میں محبوب کے لیے، کہ کیونکہ عاشق کا تعلق محبوب کی آنکھ سے زیادہ ہے اس کے کسی اور پہلو کے مقابلے میں، یعنی اس کے چہرے سے بھی کم ہے، اس کی آنکھ سے زیادہ ہے۔ اس میں کچھ جیسے طے شدہ علامتی معانی ہیں، مطلب روایت نے وہ معانی گویا اس میں بھر رکھے ہیں، اور اس میں کیونکہ یہ ایک کیریکٹر کی طرح ہے لہٰذا اس میں اضافہ مشکل بھی ہے اور غیر ضروری بھی ہے۔ وہ آنکھ کا مطلب ہے محبوب کی آنکھ، ایسے محبوب کی آنکھ جو عاشق کے لیے قبلہ محبت ہے، جو عاشق کے لیے منزل واحد ہے، مطلب ایسے عاشق صادق کا محبوب کامل، تو وہ آنکھ اس کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ کیا اس میں ادب کیا ہے کہ وہ اس آنکھ کو میں جب چاہوں نہیں دیکھ سکتا، وہ آنکھ مجھے جب چاہے دیکھ سکتی ہے۔ تو یعنی عشق کی ایک کیفیت ہوتی ہے محبوب کی نگاہ میں رہنا، تو یہ جیسے عاشق پر فراق کو بوجھ نہیں بننے دیتا، عاشق کو مایوس نہیں ہونے دیتا، یہ آئیڈیا کہ محبوب کو میں نہیں دیکھ رہا تو چلو کوئی بات نہیں، میرے دیکھنے سے بھی وہ کون سا نظر آ جائے گا، پورا نظر آ جائے گا، تو اتنا ہی بہت ہے کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو وہ آنکھ جو سارے کائنات عشق کو اندر باہر سے جو ہے وہ بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتی ہے، تو وہ آنکھ بہت مشغول ہے۔ اب وہ آنکھ یہ ہمارے آپ کی مشغولی نہیں ہے، یہ ایک طرح کے جمال حقیقی کی ایجنٹ ہے وہ آنکھ۔ تو وہ آنکھ اپنے مرتبے کے مطابق اپنے ہی اندر اگر کھوئی ہوئی ہے تو اسے تو قیاس کرنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی جیسے گھبراہٹ ہوتی ہے، روب ستاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذرا خیال رہے کہ وہ آنکھ سے گویا مشغولی اور بہت ان کے معانی وہ بن گئے جو ہمارے تجربے سے ماورا ہیں، ہم ان کی ماورائی کو اور ان کے کمال کو محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن اس کیفیت کو ہم بتا نہیں سکتے۔ تو تجدید تغافل، یعنی وہ آنکھ مشغول ہے
تجدید تغافل میں، اور بہت مشغول ہے کا مطلب ہے کہ آج کل وہ آنکھ کوئی کام نہیں کر رہی، وہ صرف تغافل کی تجدید میں گم ہے، وہ کچھ نہ دیکھ رہی ہے نہ نہیں دیکھ رہی، اس نے اپنا دیکھنا نہ دیکھنا سب گویا موقوف اور معطل کیا ہوا ہے، وہ صرف اس طرف فوکسڈ ہے کہ میں تغافل کی تجدید کروں۔ تو یہ مطلب یہ ذہن میں رہے کہ وہ صرف اب تغافل کی تجدید میں مشغول ہے، وہ آنکھ جس کے دیکھنے نہ دیکھنے سے عاشق کی تقدیر طے ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے یہ تجدید تغافل، اس میں بہت بنیادی ترکیب ہے۔ تغافل ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں، تغافل جیسے شاعری میں بہت زیادہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک تغافل بھی ہے محبوب کے حوالے سے۔ تو اس میں تجدید کیا ہے یہ تھوڑا سا اگر ہم کھول لیں تو شاید کچھ اور جیسے اس کے تکنیکی باریکیاں سامنے آ جائیں۔ تجدید دو چیزوں کو کہتے ہیں کہ نیا کرنا، تازہ کرنا، اور یعنی کہ اس کے اوپر آئے ہوئے گرد و غبار کو اگر ہٹا دیا تو ہم نے گویا اسے نیا کر دیا، ایک نئی چیز کو پھر سے نیا کرنا۔ ایک تو تجدید کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا مطلب ہے کہ اسے نئے سرے سے بنانا، یعنی کہ میں نے آئینے کی تجدید کی تو گویا آئینہ جو ہے وہ پورا کا پورا زنگ خوردہ ہو گیا ہے، تو اب میں نے ایک نیا آئینہ بنا کر دیوار پر نصب کیا یا آویزاں کیا۔ تو تجدید کہتے ہیں کسی چیز کو دوبارہ بنانا، پھر سے بنانا، یہ ایک مطلب ہے۔ اور تیسرا مطلب جو پہلے مطلب میں بھی آ گیا لیکن اس کے لیے لفظ ذرا زوردار ہونا چاہیے، وہ ہے خالص کرنا۔ جیسے تجدید دین کی ترکیب استعمال ہوتی ہے نا کہ دین کو خالص کرنا، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ دین کو اللہ کے لیے خاص کر لینا، اور دوسرا یہ ہے کہ دین میں جو بدعتوں اور کی وجہ سے ملاوٹیں آ گئی ہیں، دین کو ان ملاوٹوں سے پاک کرتے رہنا، یہ کار تجدید ہے۔ یعنی خالص چیز میں آ جانے والی ملاوٹوں کو جو ہے وہ نکالتے رہنا، یہ تجدید ہے۔ تو خالص کرنا یہ یہاں بہت بامعنی ہے۔ محبوب نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی محبوبیت، اپنے مرتبہ جمال میں ایک طرح کا تنزل پیدا ہو جانے کے اس سبب کو اب دور کر کے ہی فارغ ہوں گا۔ تو اب اس نے جیسے خود پہ نظر گاڑ لی، وہی نظر جو عاشق کو اندر باہر سے کھنگال لیتی تھی، وہی نظر جو عاشق کے لیے جیسے ارجنگ تقدیر بنا دیتی تھی، اسی نظر، اسی صاحب تصرف نظر کو اس نے اپنے باطن میں ڈالا ہے کہ یہاں بھی وہ اسی قوت کے ساتھ متوجہ ہے کہ میں اگر اپنے جوہر تغافل پہ نظر کروں گا تو میری نظر جس طرح عاشق کے حال کو بدلتی ہے، اسی طرح میرے تغافل میں در آنے والی ملاوٹوں کو بھی نکال باہر کرے گی، اسی طرح وہ میرے تغافل کو بھی خالص کر دے گی، جس طرح میں عاشق کو اپنی طرف یکسو رکھتا ہوں پورے اخلاص اور جذبہ ایثار کے ساتھ۔
تو وہ تصرف خود اپنا ہی وہ خود پر اپلائی کر رہا ہے اس یقین کے ساتھ۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ عاشق کو بھی جیسے تغافل میں آ جانے والی ملاوٹ سمجھ رہا ہے، اب وہ اپنے تغافل کو بلا ہدف رکھنا چاہتا ہے، یعنی اب وہ اپنے تغافل کو آئیڈیا کے طور پر بحال کر رہا ہے، اس کے جو ریلیشنز ہیں ان سے پاک کر کے۔ اب یہ عاشق بھی گیا، پھر اب تغافل خالص ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عاشق کی گنجائش بھی ختم ہو گئی اور خود محبوب بھی معدوم ہو گیا۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا ایک اور پہلو ہے جو مطلب اس کے مضمون کو جیسے بیوٹیفائی کر دیتا ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ تغافل کی چند ہی قسمیں تھیں جو محبوب اپنے عاشق پر اپلائی کرتا تھا، یعنی بے رخی بس ایک طرح کی تھی، وہی بے رخی سے کام چلا رہا تھا محبوب، لیکن عاشق کو دیکھنا خود محبوب کی خود شناسی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس ایک مرحلہ آیا کہ محبوب نے سوچا کہ یہ ایک گھسی پٹی سی بے رخی کب تک چلاتا رہوں گا، یہ تو عاشق ہے، یہ تو ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر بھی کانٹوں پہ چل سکتا ہے، یہ تو ایک ہی کیفیت میں رہ سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں تو جیسے سکڑ سا گیا ہوں، میں نے گویا اپنے ہزاروں حجرے جمال بند کر لیے ہیں تغافل کی ایک ہی صورت اختیار کر کے۔ تو اب یہ آنکھ مشغول ہے، اب محبوب مشغول ہے اپنے باطن میں موجود تغافل کے تمام پوٹینشیل کو ان کے تنوع کے ساتھ، ان کی لامحدودیت کے ساتھ برآمد کرنے کا۔ تو اب گویا یہ تغافل کی کئی قسمیں ایجاد کر رہا ہے، تو یعنی اب تغافلستان بنا رہا ہے اپنے اندر۔ تو یہ اس سے جیسے ایک سسپنس پیدا ہو جاتا ہے، ایک اس سے جیسے معنی اور مفہوم ختم ہونے والا جو احساس ہے وہ نہیں ہو پاتا، یعنی تغافل کا وہ کارخانہ کھول لیتا ہے اپنے اندر۔ تو اب یہاں تو وہ ہے، وہ طرح طرح کی تغافل ایجاد کرنے میں مشغول ہے، عاشق کو ملاوٹ سمجھ کے الگ کر دیا ہے۔ اب عاشق پہ اس کا اثر یہ دیکھنے کے بعد یا یہ کیفیت محبوب محسوس کر لینے کے بعد عاشق پر جو کیفیت آتی ہے وہ یہ ہے کہ کمی سی رفتہ رفتہ آ گئی دل کے توکل میں، کہ وہ جب اتنا زیادہ مصروف ہے، وہ یعنی تغافل کی طرف اتنا زیادہ متوجہ ہے کہ خود اپنی طرف بھی نہیں دیکھ رہا محبوب، یعنی تغافل کی ایسی قسمیں لگتا ایجاد کر رہا ہے جہاں وہ خود اپنے آپ سے غافل ہے اور اپنی طرف سے بے رخی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو ایسے مکمل طرح کے تغافل کے ایجاد ہونے کا جو احساس ہے اسے، اب اس کا یہ اثر آ گیا کہ اب عاشق کہہ رہا ہے کہ دل کا توکل رفتہ رفتہ کم سا ہوتا جا رہا ہے، یعنی جو محبوب پر غیر مشروط انحصار اور بھروسہ تھا اس میں جیسے کچھ کمزوری سی آتی جا رہی ہے، کیونکہ محبوب نے اب تو گویا میرا محبوب ہونا ہی جیسے وہ اس کو نفی کر دیا ہے۔ تو محبوب نے اپنی سب نسبتوں کو
نسبت اپنے آپ سے نسبت سمیت اپنی سب نسبتوں کو تغافل کے سیلاب میں بہا کر بہت ہی دور کر دیا ہے، خود اپنی رسائی سے باہر کر دیا ہے۔ تو ایسے بھیانک ماحول میں اب عاشق کا توکل کیا ہے کہ مجھے کوئی عاشق مانتا ہے، مطلب میرا عشق مصدقہ عشق ہے، آتھینٹک عشق ہے۔ تو اس احساس نے یا اس مشاہدے نے گویا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی نا، کہ اب اس کے عشق کا مصدقہ ہونا خود اس کے لیے جو ہے وہ باور کرنا مشکل ہو گیا۔ اپنے عشق کی آتھینٹسٹی جو ہے وہ اس کی نظر میں جیسے دھوئیں کی طرح اڑتی جا رہی ہے، اب اسے اپنا مصدق نہیں مل رہا۔ تو اب یہ آ رہا ہے کہ دل کو جو توکل تھا محبوب پر، وہ توکل رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کر کے کم سا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس میں عاشقانہ ادب آ گیا، اس میں محبوبانہ نخوت اور جیسے کمال آ گیا، لہجے میں فرق بھی ہو گیا نا اس طرح۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ان الفاظ، یہ جن الفاظ کا مجموعہ ہے یہ شعر، ان الفاظ میں کچھ باہمی مناسبتیں بھی ہیں جو لفظوں کو اس کے مفہوم سے ذرا بڑھا کر اس کی تاثیر میں اضافہ کرنے والی ہوں، تو وہ دیکھتے ہیں۔ جیسے وہ آنکھ، میں نے اس کا ایک محبوب کی آنکھ جو تغافل بھی کرتی ہے اور التفات بھی، اور جس کا دیکھنا عشق کی پرورش ہے اور نہ دیکھنا تربیت ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو عشق بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے، اور وہ جب نہیں دیکھتا تو پھر وہ عشق کی تربیت کر رہا ہے، اسے خالص کر رہا ہے، صادق بنا رہا ہے۔ تو وہ آنکھ میں ایک کنایہ سا ہے، اور وہ کنایہ جیسے روایت سے واقف ہونے کے نتیجے میں جو ذوق پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ کنایہ جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھنے کا کام محبوب کا ہے، عاشق کے ذمے بس دکھائی دینا ہے۔ یہ ذرا سا اس کو محسوس کر کے دیکھیں تو یہ ایک ایسا تاثر سا بنے گا کہ جو یہ مفاہیم میں، طے شدہ مفاہیم میں ایک خوبصورتی پیدا کر دے گا، ایک تاثیر کا اضافہ کر دے گا۔ اور رفتہ رفتہ توکل جو ہے اعتماد کرنا، کسی پر انحصار کرنا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، مطمئن رہنا، تکلیف میں بھی صبر امید کے ساتھ رکھنا، یعنی صبر اور امید یکجان ہو جاتی ہیں۔ توکل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے عاشق میں۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ مناسبات لفظی، جیسے میں نے عرض کیا، پہلی مناسبت دیکھیے، بہت اور کمی سی، ان میں تضاد ہے، بہت اور کم، اور وہاں کا بہت سرٹن ہے، بہت ایبسلیوٹنس کے ساتھ ہے محبوب کے ہاں، اور عاشق کے ہاں یہ اعتباری سا ہے، یہ جیسے تھوڑا ایک شرمائی ہوئی سی کمی ہے، وہاں یہ ایک حاکمانہ بہت ہے، یہاں ایک جیسے محتاجوں کی سی کمی ہے۔ تو کمی سی یعنی کہ جس کو پورا کمی کہنا بھی سر دست ممکن نہیں ہے، یہ کمی ایک وسوسے کے طور پر ہے، یہ بہت یقین کے ساتھ ہونے والا واقعہ ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ان دو میں یہ نسبت ہو گئی، اور کمی سی یہ عاشق کے مرتبے کے مطابق ہے، اور بہت پھیلا کے جتنا چاہے کہہ دیں
وہ محبوب کی شان کے مناسب ہے۔ تو رفتہ رفتہ وہ آنکھ تجدید تغافل میں گم ہے، کھوئی ہوئی ہے، تو وہ تو تغافل میں کھوئی ہوئی ہے، اور ہم توکل میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں، اور توکل میں گم رہنے کا احساس جو ہے اب وہ رفتہ رفتہ کم سا ہوتا جا رہا ہے۔ اور دل ظاہر ہے کہ جو حیثیت اس شعر میں محبوب کی آنکھ کی ہے، وہی مرکزیت عاشق کے لیے دل کو حاصل ہے۔ آنکھ اور دل یہ پولز ہیں حسن اور عشق، محبوب اور عاشق کے۔ تو تغافل اور توکل، اس کو بھائی ذرا سا دیکھیے گا کہ تغافل اور توکل یعنی محبوب کا تغافل، عاشق کا توکل، دونوں میں لازم و ملزوم کی نسبت ہے۔ یعنی تغافل، عاشق تغافل کو محسوس ہی نہیں کر سکتا توکل کے بغیر، اور اسی طرح عاشق میں توکل نہ ہو تو محبوب کا تغافل وجود ہی میں نہیں آ سکتا۔ ان معنوں میں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اور اسی طرح محبوب کے ہاں عاشق کے لیے تغافل کی وہی حیثیت ہے جو عاشق کے ہاں محبوب پر توکل کی ہے۔ یعنی عاشق محبوب کے لیے سراپا توکل ہے، اور محبوب اپنی شان کے مطابق ایک مرحلے میں عاشق کے لیے سراپا تغافل ہے۔ تو یہ جیسے ان میں مناسبتیں نکل رہی نا کہ دونوں کے مراکز ہیں، یہ عاشق کا مرکزی حال توکل، اس کا مرکزی رویہ تغافل۔ تو محبوب کا تغافل، بے رخی، یہ تغافل جو ہے وہ عاشق کو مایوس نہیں کرتا بلکہ پر امید رکھتا ہے، اور یہ پر امیدی ہی عاشق کا توکل ہے۔ اور دوسری طرف عاشق کا توکل جو ہے اس میں اس کا جوہر ہے محبوب کی بے رخی کو خوشگوار رکھنا۔ تو محبوب تغافل آزمائی کرتا رہے، یہ اس کا کام ہے، اور عاشق اس کے ہر تغافل کو اپنے لیے جیسے ایک احوال دید میں ڈھالتا رہے، اسے خوشگوار بناتا رہے، یہ عاشق کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا دونوں جیسے ایک مکمل معنی کی تشکیل کرنے والے دو لازمی اجزاء کی طرح ہیں، توکل اور تغافل۔ وہ میں نے عرض کر دیا کہ آنکھ کا مشغول ہونے کا مطلب آنکھ کا بند ہونا، تو وہ پہلے عرض کر دیا۔ اور یہ ایک ذرا سی باریک سی ہے اس میں بات، مشغول اور رفتہ رفتہ یہ بھی ہم مفہوم ہیں۔ رفتہ رفتہ یعنی اپنے آپ سے گزرتے جانا، بے خودی کی کیفیت ہے رفتگی۔ تو عاشق کی رفتگی ظاہر ٹکڑوں میں ہے، اور محبوب کی جو وہ بے خودی ہے وہ بہت بڑے حکم کی طرح ہے، بہت بڑی قدر کے طور پر ہے، تو وہاں وہ لفظ بھی بڑا آیا ہے۔ تو اب اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ محبوب مشغول ہے، یعنی محبوب اپنی سیر میں کھویا ہوا ہے، محبوب اپنے پر نظر گاڑ کر اپنے تغافل کو کمال تک پہنچا رہا ہے، تو وہ اپنے میں گم ہے۔ اور رفتہ جو ہے یعنی رفتگی، بے خودی، یہ صرف عاشق کی صفت ہے، یعنی اپنے آپ کو چھوڑتے رہنا، بے خودی کے حال میں رہنا،
خودی کے تجربے کے ساتھ، خودی کے ناگوار تجربے کے ساتھ بے خودی کے تخیل میں رہنا۔ اب اس میں یہ کہ وہ آنکھ تغافل میں کمال کی تجدید کر رہی ہے، تغافل میں تنوع کی تجدید کر رہی ہے، تغافل کے پرنسپل کو نئی نئی مینیفیسٹیشنز دے رہی ہے۔ اور یہاں یہ دل جو ہے، یہ کیونکہ وہ مینیفیسٹیشنز دیکھ نہیں رہا، کیونکہ وہ ساری مینیفیسٹیشن جو تغافل کی ہے وہ محبوب کے اندر ہو رہی ہے، وہ بھی صرف محبوب دیکھ سکتا ہے۔ تو اس گھبراہٹ میں اس کو جیسے اس کا توکل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کم ہوتا ہے، اسے محسوس ہو رہا ہے یہ واقعہ نہیں ہے، واقعے میں توکل برقرار ہے، کیفیت میں تغیر میں کمی سی آ رہی ہے۔